خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، یہ جھوٹے نبی کب تک ہوتے رہیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین کرام، پچھلے مرتبہ ہم نے آپ کے سامنے مرزا قادیانی صاحب کی تمام وہ جھوٹی گواہیوں کا پوسٹ مارٹم پیش کیا جن کے ذریعے سے وہ قبر یوز آصف کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ثابت کرنا چاہتے تھے، اور ہمارا آج کا لیکچر اس لیکچر سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے چلا جا رہا ہے، کیونکہ آج کے لیکچر میں ہم جس بیان پہ نظر ڈالنے جا رہے ہیں وہ ہے مولوی عبداللہ کشمیری صاحب کا بیان، جن کے باقاعدہ گواہی اور خط کا ریفرنس پیش کر کے مرزا قادیانی صاحب نے سری نگر کشمیر والے قبر کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قبر قرار دیا تھا۔ تو کتنے مزے کی بات ہے کہ جس شخص کی گواہی پہ انہوں نے یہ قبر بنا دی اور بتلا دی، وہ شخص بھی اس گواہی سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور واضح بتاتے ہیں کہ ان کی گواہی کے اندر رد و بدل کیا گیا ہے اور دھوکے سے کام لیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کے حوالے سے ہمیں قرآن و حدیث نے کیا بتایا۔ مختصراً یہ سب دیکھنے کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرزا قادیانی صاحب نے یہاں پر کس طرح دجل سے کام لیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی۔ جبکہ ایسی ہی ایک دوسری حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جھوٹ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیت اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ افطرا تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے، یعنی جھوٹ کون بولے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یعنی جو جھوٹے لوگ ہیں ان کے دلوں میں بیسیکلی ایک مرض پایا جاتا ہے، اور اس مرض کی وجہ سے وہ اللہ کی آیتوں سے انکار بھی کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مرض کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ دردناک سزا، دردناک عذاب تک پہنچ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹے شخص کے متعلق فرمایا کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے اس سے میل بھر دور چلے جاتے ہیں۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح صریح الفاظ میں ہم لوگوں کو منع کیا ہے کہ ہم کبھی بھی سچی بات کو چھپائیں بھی نہیں، یعنی یہ نہ ہو کہ ہم حق کو چھپانے کی کوشش کرنے میں جھوٹی گواہی دے ڈالیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی جھوٹی گواہی دینے والے لوگوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جھوٹے گواہ کے قدم بھی ہٹنے نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیں گے۔ یعنی جس مقام پر ایک شخص جھوٹی گواہی دے گا وہاں سے وہ ایک قدم بھی نہیں ہلے گا، اس سے پہلے ہی اس کے لیے جہنم واجب کر دی جائے گی،
اور یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو کس قدر وعید ہے جھوٹ بولنے کی، جھوٹی گواہی کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا تھا کہ جو شخص جھوٹ بول رہا ہے وہ مومن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے مگر جھوٹا اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد میں موجود ہے۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جو جھوٹ بول دے، خیانت کر دے، وہ مومن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی چیک کیا کہ مرزا قادیانی صاحب نے نہ صرف جھوٹ بولا ہے بلکہ ایک حق کو باطل سے ملایا ہے اور بھرپور قسم کی خیانت کی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو وہ حکم و عدل قرار دیتے ہیں۔ تو حکم و عدل صاحب نے اپنے منصب سے بھی انصاف نہیں کیا اور خیانت کرتے ہوئے اس قبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ڈکلیئر کر دیا۔ اچھا، ایسا شخص جو جھوٹ بولے، خیانت کرے، وہ مومن تو ہو نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ ایسا شخص کیا ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6095، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ کتنی پیاری بات۔ اب مرزا قادیانی صاحب تو یہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ ان کو حکم و عدل بنایا گیا۔ جماعت احمدیہ کے مطابق اس وقت کے لوگوں کے اوپر تو وہ امین تھے اور اتنی بڑی خیانت کر دی، لوگوں کے اعتقادات ہی بدل ڈالے۔ اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے اس آیت مبارکہ میں اور زیادہ وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک عام شخص جو خیانت کرے وہ مومن نہیں، منافق ہو گیا، اور نبی کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ خود مرزا قادیانی صاحب نے اپنی بہت سے والیومز کے اندر روحانی خزائن کے یہ بات کلیئرلی لکھی ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ 4-5 ریفرنسز مختصراً جلدی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 459، جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں اور کوئی برا کام نہیں ہے۔ ایسے جھوٹ کو خدا نے رجس کے ساتھ مشابہت دی ہے، مگر یہ لوگ رجس سے پرہیز نہیں کرتے، یعنی ناپاکی سے پرہیز نہیں کرتے۔ تو جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ ناپاک بھی ہو گیا۔ نمبر 23 صفحہ 231 پہ لکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ مگر پھر بھی حیرت ہے جماعت احمدیہ پہ کہ مرزا قادیانی صاحب بار بار مختلف موضوعات پہ، مختلف باتوں میں، مختلف اعتقادات میں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اور پھر بھی آپ اس پہ اعتبار کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب روحانی خزائن جلد نمبر 17 میں کیا فرماتے ہیں؟ جلد 17 صفحہ 398، خدا کی جھوٹوں پر نہ ایک دم کے لیے لعنت ہے بلکہ قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ اب وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ رجس بھی کر رہے ہیں، ناپاکی کا کام بھی کر رہے ہیں، ان پہ لعنت بھی ہے۔ اور پھر جلد نمبر 21 میں ایک شعر انہوں نے لکھا ہے، صفحہ نمبر بھی 21 ہے، لعنت ہے مفتری پہ خدا کی کتاب میں، عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں۔ یعنی ایسا شخص جو مفتری ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، اس پہ خدا کی کتاب یعنی قرآن مجید میں لعنت فرما دی گئی ہے، اور اللہ کی جناب میں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت و قدر نہیں ہے۔ جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 292 پہ فرماتے ہیں جی کہ ایسا آدمی جو ہر روز خدا پہ جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ خدا کی وہی ہے جو مجھے ہوئی ہے، ایسا بدذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔
ہم نہیں کہتے، مرزا قادیانی جی کہتے ہیں۔ اور پھر ایک آخری ریفرنس پیش کر رہی ہوں، کیونکہ یہاں تک تو انہوں نے جھوٹ کا حوالہ دیا کہ جھوٹ بولنے والا غلط ہے، ناپاک ہے، رچ ہے، کتوں سوروں بندروں سے بدتر ہے۔ اور اس آخری ریفرنس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ نہ نبوت اور رسالت کا مدعی بنتا ہے اور محض ہنسی کے طور پر یا لوگوں کو اپنا رسوخ جتلانے کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی اور یہ الہام ہوا، اور جھوٹ بولتا ہے یا اس میں جھوٹ ملاتا ہے۔ غور فرمائیے گا، جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ ملاتا ہے، وہ اس نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جو نجاست ہی میں پیدا ہوتا ہے اور نجاست ہی میں مر جاتا ہے۔ اور آگے بھی اس کی بہت سی تعریف کر رہے ہیں، اس کو خبیث بھی قرار دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی مدد حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا شخص رسالت اور نبوت کا دعوے دار بھی ہو اور وہ خام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر کے الہام یا وحی پیش کرتا ہو اور جھوٹ بولتا ہو یا جھوٹ ملاتا ہو کسی سچ بات کے ساتھ، تو پھر اس کے متعلق کیا فرما دیا کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ نجاست کا کیڑا، کوئی گندگی کا کیڑا ہے جو گندگی ہی میں پیدا ہوتا ہے اور گندگی ہی میں مر جاتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں مولوی عبداللہ صاحب کشمیری کی طرف۔ مرزا قادیانی صاحب نے مولوی عبداللہ صاحب کشمیری سے منسوب کر کے ایک خط چھپوایا تھا، اور اس خط کو چھپواتے ہی انہوں نے یہ اعلان ببانگ دہل کر دیا تھا کہ کشمیر سری نگر محلہ خانیار میں یوز آصف نامی شخص کی جو قبر موجود ہے وہ در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، انہی کا دوسرا نام یوز آصف ہے۔ تو مرزا صاحب جو تھے، جو خود کو مامون من اللہ ٹھہراتے تھے، انہوں نے بڑے زور و شور سے اعلان کر دیا کہ کشمیر کے لوگ تواتر سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محلہ خانیار کا مقبرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، لہٰذا کسی غلطی تعویل یا قرائن و قیاس و استدلال سے حیات و وفات کا جھگڑا بمقابلہ شہادت اہل کشمیر بیہودہ ہے۔ یعنی کیا بات ثابت ہوتی ہے ان کی تحریروں سے؟ وہ کہتے ہیں کہ حیات و وفات کا جھگڑا تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، قیاس رائیاں بھی غلط ختم ہو جاتی ہیں، کوئی تعویل قرائن سب چیزوں کی حیثیت ہی ختم ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ مقابلے میں کیا آ جاتی ہے؟ شہادت اہل کشمیر، کہ جو اہل کشمیر ہیں، کشمیر کے اہالیان ہیں، وہاں کے رہائشی ہیں، انہوں نے جو شہادت پیش کی ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو 72 لوگوں کے نام لکھے تھے اپنی بک میں الہدا میں، اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو وہ شہادتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تو اس کے مقابلے پہ تو باقی ساری باتیں ہیچ ہو گئی، پھر کوئی جھگڑا حیات و وفات کا باقی ہی نہیں رہ جاتا، کیونکہ سب سے مضبوط چیز جو ہے وہ یہ شہادت ہے جو کشمیر کے لوگوں نے دی۔ اچھا جی، تو اگر یہی شہادت غلط ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے باقی جو قرائن ہیں، استدلال ہیں، حیات و وفات کے جھگڑے ہیں، پھر وہ سب کے سب غلط ہو جائیں گے۔ واقعہ صلیب کے گزرنے کے تقریباً 2000 سال کے بعد مرزا صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ انہوں نے مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے بچ گئے، یعنی پہلی بات یہ کہ وہ صلیب پر چڑھائے گئے، پھر وہاں سے بچ گئے، اور پھر انہوں نے ایک نئی بات گھڑ لی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ یہ بات بتائی کہ جی آپ کشمیر بھی چلے گئے، اور پھر وہاں پر ایک لمبا عرصہ رہے اور سری نگر محلہ خانیار میں مدفون ہو گئے۔ پروف دینے کی ضرورت پیش آتی تھی تو پھر زیادہ ترقی کر گئے مزید، اور کہہ دیا کہ اہل کشمیر تواتر سے گواہی دیتے ہیں کہ دراصل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی مقبرہ ہے، اور یہ بھی لکھا کہ وہ لوگ جو وہاں کے رہائشی تھے، سنی اور شیعہ، وہ سب شروع ہی سے اس بات کو مانتے تھے۔ یعنی ایک بہتان عظیم لگا دیا انہوں نے تمام ان لوگوں پر جو کشمیر میں رہ رہے تھے۔ اور میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو ثابت کیا کہ وہ 72 جو لوگ تھے ان میں سے 55 نے انڈر سگنیچرز اپنا بیان حلفی نوٹ کیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہمارے نام وہاں پر یوز کر دیے گئے ہیں فار نو ریزن۔ اور آج کی اس جو آپ کے سامنے میں مولوی عبداللہ صاحب کی جو بیان کو رکھوں گی، تو اس بیان سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں میں سے اگر کسی سے کوئی شہادت لی بھی گئی تھی تو کس حوالے سے لی گئی تھی، اور بعد میں پورا بیان جو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا وہ کیا تھا۔ یعنی کہ کچھ سچ تھا جس میں ڈھیر سارا جھوٹ ملا دیا گیا،
اور سچ میں جھوٹ ملانے کی تو اللہ تعالیٰ نے صاف ممانعت فرما دی تھی۔ اچھا جی، اب اس فینٹیسی میں مرزا صاحب نے جو شہادتیں بیان فرمائی تھیں ان کے حوالے سے میں پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو کچھ بتا چکی ہوں اور یہ حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ مرزا صاحب نے راز حقیقت میں کیا فرمایا؟ ماں سوا اس کے اس نبی کی قبر کو جو سری نگر میں واقع ہے بعض یوز آصف کے نام سے پکارتے ہیں، مگر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ ہمارے مخلص مولوی عبداللہ صاحب کشمیری نے جب سری نگر میں اس مزار کی نسبت تفتیش کرنا شروع کیا، غور فرمائیے گا، کس نے تفتیش کرنا شروع کیا؟ مولوی عبداللہ صاحب کشمیری نے۔ تو بعض لوگوں نے یوز آصف کا نام سن کر کہا کہ ہم میں وہ قبر عیسیٰ صاحب کی قبر مشہور ہے۔ چنانچہ کئی لوگوں نے یہی گواہی دی جو اب تک سری نگر میں زندہ موجود ہیں۔ جس کو شک ہو وہ خود کشمیر میں جا کر کئی لاکھ انسانوں سے دریافت کرے۔ اب اس کے بعد انکار بے حیائی ہے۔ اس بک کے اندر میرے صاحب کیا لکھنا چاہ رہے ہیں دراصل کہ یہ جو میں بیان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مولوی عبداللہ صاحب کشمیری سے آ رہا ہے، کیونکہ تفتیش کے لیے تو وہ گئے تھے، مرزا قادیانی صاحب خود تھوڑا ہی گئے تھے۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس سے ملتے جلتے اور کیا بیانات ہیں مرزا قادیانی صاحب کے، اور اس کے بعد پھر چلیں گے ہم مولوی عبداللہ صاحب کشمیری کی طرف۔ یہ دوسرا ریفرنس جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں یہ ہے جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 361۔ الہدا نامی کتاب ہے عربک، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ جماعت نے چھاپا ہے، اس کا صفحہ نمبر 173۔ یہاں پہ اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَتَوَاتُرَ لِسَانِ أَهْلِهَا إِنَّهُ قَبْرُ النَّبِي كَانَ ابن ملک وَكَانَ مِن بنی اسرائیل، کہ وہاں کے لوگوں کے زبان پر یہ بات متواتر ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کی قبر ہے جو شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا۔ وَكَانَ اسمہ یوز آصف، اور اس کا نام یوز آصف تھا۔ اور پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ وَاشْتَهَرَ بَيْنَ عَامَّتِهُمْ إِنَّ اسْمُهُ الْأَصْلِي عیسیٰ صاحب، اور وہاں کے جو عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کا اصل نام عیسیٰ صاحب تھا۔ ایک اور حوالہ دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی حوالہ ہے جلد نمبر 18 صفحہ 373 کا۔ یہاں پر مرزا قادیانی صاحب نے جب یہ ساری بات لکھ لی تو اس کے بعد پھر 72 لوگوں کی لسٹ دی ہے۔ اس 72 لوگوں کی لسٹ کے پہلے وہ لکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس شہر کے رہنے والے ان معتبر لوگوں کے نام درج کرتے ہیں جنہوں نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ بلا شک و شبہ یہ قبر اللہ کے نبی عیسیٰ یوز آصف کی ہی ہے۔ اب یہاں پر اگر ایک لفظ عیسیٰ ہٹا دیں تو لائن کیا بن جاتی ہے کہ بلا شک و شبہ یہ قبر اللہ کے نبی یوز آصف کی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ابھی آگے بیان بھی آپ کے سامنے میں رکھ دوں گی کہ اگر یہاں سے صرف ایک لفظ عیسیٰ ہٹا دیا جائے تو ہو سکتا ہے ان لوگوں نے یہ شہادت دی ہو کہ یہ قبر یوز آصف کی ہے جو اللہ کے نبی بھی ہے، اور عیسیٰ کا لفظ بعد میں مرزا قادیانی صاحب نے ایڈ کر دیا ہو۔ اور اس کے پیچھے کی لاجک میں نے پچھلے لیکچر میں آپ سے ڈسکس بھی کر دی تھی۔ اچھا بہرحال اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں اس کتاب کی طرف جہاں سے کہ میں آپ کے سامنے آج مولوی عبداللہ صاحب کشمیری کا بیان پیش کرنے جا رہی ہوں۔ عبداللہ کشمیری صاحب جو وہاں گئے اور انہوں نے وہاں سے جا کر مرزا قادیانی صاحب کو تفتیش کر کے اپنی ایک رپورٹ سبمٹ کروائی، باقاعدہ رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی، انکوائری رپورٹ، اور اس رپورٹ کے بیس پہ مرزا قادیانی صاحب نے پھر بلند و بانگ دعوے کر دیے۔ تو وہ انکوائری رپورٹ میں دراصل لکھا کیا ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہ حضرت مرزا صاحب کا یہ دلیرانہ اعلان کسی مزید تشریح کا محتاج نہیں۔ ہر ایک انسان باشندہ کشمیر اس وقت بھی گواہ ہے کہ یہ تمام واقعات بیان کردہ مرزا صاحب صرف وہم اور خیال کی ایجاد ہیں، در حقیقت کوئی ایک بات بھی صحیح نہیں۔ اب یہ کون فرما رہا ہے؟ اس وقت مرزا صاحب کے مخلص ساتھی تھے مولوی عبداللہ کشمیری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کا مخلص مولوی عبداللہ صاحب کشمیری میں ہی ہوں، اور لکھ کیا رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو اعلان کیا ہے مرزا صاحب نے، یہ تمام واقعات جو بیان کیے ہیں یہ وہم ہے اور خیال کی ایجاد ہے، کوئی ایک بھی بات ان کی صحیح نہیں ہے۔
اب یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی آخری عمر میں بآوازِ بلند بول رہا ہوں اور صاف کہتا ہوں کہ میں نے بحکم مرزا صاحب سری نگر میں اس مزار کی تفتیش کی تھی اور اپنی رپورٹ بذریعہ خط حضرت مرزا صاحب کو بھیج دی تھی، اور انہوں نے میرا خط 1898 میں رسالہ راز حقیقت کے صفحہ 15 پہ شائع کر دیا۔ پس اگر بوقت تفتیش ان باتوں میں سے کوئی بات مجھے معلوم ہو جاتی ہے تو ایسی اہم بات کو میں کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بات ضرور میرے خط میں درج ہوتی، کم از کم یہ بات ضرور ہوتی کہ بعض لوگوں نے یوسف کا نام سن کر کہا کہ ہم میں وہ قبر حضرت عیسیٰ صاحب کی قبر مشہور ہے، یا یہ کہ یہ بنی اسرائیلی ہے۔ مگر حیرت ہے، مرزا صاحب کی درجہ بالا باتوں میں سے کوئی بات بھی موجود نہ تھی، اور نہ ہی میری رپورٹ میں درج ہے، بلکہ میرے شائع شدہ خط میں مرزا صاحب کے بیان کے خلاف صفحہ 16 پر سطر نمبر 7 کی عبارت کا صریح مفہوم یہ ہے کہ کشمیر کے مسلمان اس نتیجہ پر نہیں پہنچے کہ یہ اسرائیلی ہے۔ یعنی کیا بتا رہے ہیں وہ مولوی عبداللہ کشمیری صاحب؟ کہ بلا وجہ جھوٹ بولا گیا ہے، ان کی تحریر، ان کے خط کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ نہ تو انہوں نے لوگوں سے یہ سنا کہ یہ عیسیٰ صاحب کی قبر مشہور ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی بات سنی کہ یہ بنی اسرائیلی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ان کے علم میں ہوتی تو وہ اپنے خط میں لکھتے، جبکہ ان کے خط کی سطر نمبر 7 صفحہ نمبر 16 اس کا تو ٹوٹلی اس کے اگینسٹ مطلب نکلتا ہے۔ انہوں نے تو وہاں پر لکھا ہے کہ کشمیر کے مسلمان اس نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ یہ بنی اسرائیل کے تھے، مگر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اہل کشمیر بتواتر اس کو اسرائیلی نبی مانتے ہیں۔ چنانچہ میں نے رسالہ معیار رسالت لکھ کر اپنا بیان شائع کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ مرزا صاحب کے بیان کردہ واقعات مندرجہ بالا ان کے خیال کا فریب اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ میں نے اس بیان میں یا اس کے سوا کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے اس بیان میں اس بات کو ترمیم کر کے میرے سامنے بڑھا لیا، کیونکہ میرے خط میں یہ مضمون نہ پہلے تھا نہ اب موجود ہے۔ البتہ میرے خط میں جو ترمیم ہوئی وہ دیگر امور کے بارے میں ہے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ بات صرف اس قدر ہے کہ محلہ خان یار میں ایک مقبرہ ہے جس کو لوگ یوسف نبی کا مقبرہ کہتے ہیں۔ محض لفظ یوز آصف اور نبی کو سامنے رکھ کر یہ باتیں وہم و خیال سے بنائی گئی ہیں۔ یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہیں عبداللہ کشمیری صاحب کہ یہ جتنی بھی باتیں یہاں پر مرزا قادیانی صاحب نے گھڑ لی ہیں وہ صرف اور صرف ان کا وہم اور ان کا خیال ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اعلان کرتا ہوں کہ جس کو اس میرے بیان میں شک ہو وہ خود کشمیر میں آ کر کئی لاکھ انسانوں سے دریافت کر سکتا ہے کہ کوئی شخص اس مقبرہ کو عیسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ نہیں کہتا، نہ کسی نے کبھی ایسی شہادت دی۔ البتہ اس موقع پر طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مرزا صاحب کے بیانات اس بارے میں ایسے بے بنیاد اور غلط تھے تو میں اب تک کیوں خاموش رہا اور کیوں احمدیت میں سرگرم رہا؟ اس کی اصل وجہ ایک تو یہ ہے کہ میرے دماغ پر میرے اپنے خط کا مضمون مؤثر رہا، میری توجہ دیگر باتوں کی طرف نہیں گئی۔ یعنی جو میں نے لکھ کے دیا تھا میں تو اسی پر ڈٹا ہوا تھا اور میں اس کو ہی سوچ رہا تھا، میں نے باقی باتوں پہ غور نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ یہ مرزا قادیانی کا چشمہ لگا ہوا ہے۔ یہی ریزن یہاں پر مولوی عبداللہ صاحب کشمیری بھی پیش کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں احمدیت کا دل دادا تھا اور مرزا صاحب کا معتقد۔ اس معتقدانہ عقیدہ نے مجھے ایسی باتوں سے محجوب کر دیا جیسا کہ اب تک بھی سارے احمدی دنیا محجوب ہے۔ دوسری بات وہ آخر میں کیا لکھ رہے ہیں کہ اب تک میرا خاموش رہنا یا سرگرم رہنا، سرگرم احمدی ہونا، خواہ وہ کسی بھی وجہ سے ہو، اس بات کی دلیل نہیں کہ مرزا صاحب کا بیان خلاف واقعہ درست ہے۔ میں کسی وجہ سے مرزا صاحب کا مقلد تھا اور تقلید سے انسان اندھا ہو جاتا ہے، جیسا کہ میرا بیان شائع ہونے کے بعد بھی مقلدین قادیان اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ کتنی مزے کی بات کر دی انہوں نے کہ چونکہ میں مقلد تھا مرزا قادیانی کا اور مقلدین اندھے ہو جاتے ہیں، تو جیسا کہ میں اب بیان بھی دے رہا ہوں کہ یہ ساری بات مجھ سے منسوب کر دی گئی، میرے خط کے اندر تحریف کر دی گئی، اور میرے خط میں ایسا کوئی بیان موجود ہی نہیں تھا جس کو مرزا صاحب نے کوٹ کر دیا، تو وہاں پر جو ابھی مقلدین موجود ہیں قادیانی، یعنی جو ابھی بھی مرزا قادیانی کو مانتے ہیں، وہ سب کے سب اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں۔
تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خیال یہ کیا کہ امام جماعت احمدیہ قادیان اس وقت اس مشکل سوال کو حل کر دیں گے. یعنی اس وقت جو جماعت احمدیہ کا ہیڈ تھا، ان کے محترم خلیفہ صاحب تھے، اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ ان کو ریفر کروں اور وہ اس پرابلم کو سالو کر دیں گے. چنانچہ میں نے بذریعہ رجسٹری جناب خلیفہ قادیان کو ایک عریضہ ارسال کیا، اور اس کے الفاظ اب یہ دیکھیے گا، یہاں پر انہوں نے لکھے ہیں: مکرم و معظم حضرت بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ قادیان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. از راہ کرم آپ میرے اس مخلصانہ عریضہ پر متوجہ ہو کر جواب عنایت فرماویں. اگر جناب کے جواب سے میرا اطمینان ہو گیا تو اپنے موجودہ عقیدہ پر نظر ثانی کرنا میرے لیے مشکل نہیں. بات مختصر یہ ہے کہ یہ زمانہ مسیح و مہدی کا ہے. باب و بہا کا دعویٰ آپ کے نزدیک باطل ہے. باقی رہا حضرت مرزا صاحب کا معاملہ، اس کے متعلق میری عرض صرف یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے سری نگر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ثابت کرنے کے لیے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نبی کی قبر جو سری نگر میں واقع ہے، بعض یوزاسف کے نام سے پکارتے ہیں، مگر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. بعض لوگوں نے یوزاسف کا نام سن کر کہا کہ ہم میں وہ قبر عیسیٰ صاحب کی قبر مشہور ہے. چنانچہ کئی لوگوں نے یہی گواہی دی جو اب تک سری نگر میں زندہ ہیں. جس کو شک ہو وہ خود کشمیر میں جا کر کئی لاکھ انسانوں سے دریافت کرے. اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھ دیا کہ عوام میں یہ عیسیٰ صاحب کی قبر مشہور ہے. کہتے ہیں یہ بنی اسرائیلی تھا. پس خانیار کے مقبرے کے متعلق ان باتوں میں سے کوئی بات میرے خط میں موجود نہیں. اب یہ مرزا قادیانی صاحب کی ان جو اب عبارات تھی مختلف کتابوں کی، خاص طور پہ جلد نمبر 18 اور 14، ان عبارات کو سامنے لکھ رہے ہیں کہ خانیار کے مقبرے کے متعلق ان باتوں میں سے کوئی بات میرے خط میں موجود نہیں. جو خط میں نے حضرت مرزا صاحب کو لکھا، جس کو انہوں نے شائع کر دیا، اور نہ کوئی بات مطابق واقعہ ہے. یعنی یہ ساری باتیں جس کو میں نے لکھا تھا حضرت مرزا صاحب کو خط، اور جنہوں نے شائع بھی کر دیا تھا، اس میں جو باتیں تھیں اس کے مطابق یہ سارے معاملات نہیں ہیں جو اب وہ لکھ رہے ہیں، بلکہ یہ تمام باتیں حضرت مرزا صاحب نے اپنے خیال سے ایجاد کر کے بڑے زور کے ساتھ دنیا میں شائع کر دیں. اب اگر ایک شخص نبی اور رسول ہو کر خانیار میں مسیح کی قبر ثابت کرنے کے لیے ایسے غلط بیانات شائع کرتا ہے تو اس کا دعویٰ ہرگز قائم نہیں رہ سکتا. ایسی صورت میں جبکہ باب و بہا اور مرزا صاحب کا دعویٰ ہی باطل ہو تو اسلام اور انبیاء سابقہ کی سچائی کس طرح قائم رہ سکتی ہے؟ اب یہ لکھ رہے ہیں عبداللہ سابق وکیل از سری نگر کشمیر، 25 اکتوبر 1945 کو. اچھا، اس خط کے اندر وہ بار بار کیا لکھ رہے ہیں کہ ایسی باتیں اپنی طرف سے ایجاد کی ہے مرزا صاحب نے، ان کے اپنے خیال کی ایجاد. اور جواب کیا آتا ہے جی پرائیویٹ سیکرٹری کی طرف سے کہ جی آپ کا خط ملا، برائے کرم ہمیں مطلع فرمائیں کہ آپ نے جو خط حضرت مسیح موعود کو لکھا تھا اور جس کے متعلق آپ کو اعتراض ہے کہ حضرت نے غلط باتیں شائع کر دی، وہ کس تصنیف میں شائع ہوئی ہیں. حوالے کی اطلاع آنے پر مزید غور کر کے جواب دے دیا جائے گا. اچھا جی، جب یہ خط کا جواب آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ جواب بھی اور پھر ایک رسالہ بھی بھیج دیا خلیفہ صاحب کو جس میں میرا پورا بیان تھا. مگر آگے کیا لکھ رہے ہیں؟ آج تک جناب خلیفہ قادیان نے مطابق وعدہ کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا اور خاموش ہو گئے. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو کیا ہوا؟ اس کا جواب تو کوئی نہ آیا، لیکن فرقان جو رسالہ تھا قادیان سے شائع ہوتا تھا، اس کے فیبرری 1946 والے مجموعہ کے اندر صفحہ 40 پہ انتہائی دلیری سے وہ بات لکھتی جو مرزا صاحب کو بھی معلوم نہ تھی. اب کیا لکھ دیا جی آگے سے؟ مولوی عبداللہ صاحب کا انکار اصل حقیقت کو چھپا نہیں سکتا، کیونکہ خود قادیان کے بہت سے بزرگوں نے سری نگر جا کر قبر نبی کے متعلق وہاں کے لوگوں سے استفسار کیا تو وہاں کے لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ قبر عیسیٰ ہے، اور یہ عقیدہ اہالیان کشمیر میں نسلاً بعد نسل چلا آتا ہے. اس قسم کی شہادت حسب خواہش پیش کی جا سکتی ہے. پس مولوی عبداللہ صاحب کا یہ کہنا کہ اہالیان کشمیر اس قبر کو عیسیٰ کی قبر نہیں مانتے سراسر غلط ہے. کتنے مزے کی بات ہے،
مرزا قادیانی صاحب نے تو مرتے دم تک نہیں کہا کہ مولوی کشمیری جو ہے وہ غلط ہیں یا ان کی کوئی بات غلط ہے، بلکہ ان کے خط کو بیس بنا کر ہی تو انہوں نے اتنے سارے دعوے کیے بلند و بانگ قسم کے۔ اب جو مرزا بشیر الدین محمود تھے انہوں نے کیا کیا، وہ پریشان ہو گئے کہ اس سے پہلے کہ مولوی عبداللہ صاحب کشمیری کوئی ایسی بات کر دے جس کی وجہ سے ہم مزید پریشان ہو جائیں، پرابلم میں آ جائیں، تو اب وہ لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ بات کر دی جس کا علم خود مرزا صاحب کو بھی نہیں تھا، کہ وہاں پر یہ نہیں اکیلے گئے تھے، وہاں بہت سے لوگ گئے تھے استفسار کے لیے، اور پھر جب وہ بہت سے بزرگ وہاں گئے اور انہوں نے وہاں کویسچننگ کی تو پتہ چلا کہ نسل در نسل یہ عقیدہ کشمیریوں میں رواج پا چکا تھا کہ یہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اس لیے جو مولوی عبداللہ صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ اب آگے وہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ رسالہ پڑھا اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ اصلیت کیا ہے، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری تحقیقات کے بعد یہ ضرورت پیش آئی تھی کہ اہل کشمیر سے صرف یہ شہادت حاصل ہو۔ بہت غور طلب بات ہے یہ وہی بات ہے جو میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں کہی تھی۔ تو وہ جو گواہیاں لی گئی تھیں ان کے متعلق اب عبداللہ کشمیری صاحب کیا لکھ رہے ہیں، غور فرمائیے گا۔ واضح طور پہ لکھ رہے ہیں کہ صرف یہ شہادت حاصل ہو کہ خانیار میں یوزاسف نبی کا مقبرہ مشہور ہے، کیونکہ ایسی شہادت کا مہیا کرنا ایک معمولی بات تھی۔ کشمیر کے لوگ اس کو یوزاسف نبی کا مقبرہ کہتے تھے۔ اب غور فرمائیے، یہ جو تمام شہادات اکٹھی کی گئی 72 لوگوں کی، یہ کرنے والے کون ہیں؟ لہٰذا میں نے یعنی مولوی عبداللہ صاحب کشمیری نے بشمول خلیفہ نور الدین ساکن جموں، پیر عبداللہ شاہ صاحب قمری کی امداد سے صرف اتنی شہادت مہیا کی کہ خانیار میں جو مقبرہ ہے وہ یوزاسف نبی کے مقبرے سے مشہور ہے، اور ایک شہادت نامہ بھی مرتب کیا۔ اس پر شہادت نامے پر میر واز مولوی رسول شاہ مرحوم وغیرہ لوگوں کے دستخط ہے، اور یہی شہادت نامہ ہم نے مرزا صاحب کو روانہ کر دیا تھا، جس کی بنا پر مرزا صاحب نے اپنی طرف سے قبر نبی اللہ عیسیٰ بڑھا کر عمائد کشمیر کو گواہ قرار دے دیا، اور پھر الہدا کتاب لکھ کر علماء مصر کو بھیج دی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ سارا کا سارا دجل، وہ سارا کا سارا فریب، خیانت، جھوٹ اور حق و باطل کی ملاوٹ جو مرزا قادیانی صاحب نے کی، یعنی 72 لوگ جو کشمیر میں تھے ان سے کشمیریوں سے گواہی یہ لے لی کہ اس قدر صرف گواہی لی گئی کہ یہ مقبرہ خانیار میں جو ہے یہ یوزاسف نبی کے نام سے مشہور ہے، اور چونکہ لوگ اس بات سے اس حقیقت سے واقف تھے انہوں نے گواہی دے دی، اور بعد میں پھر جب مرزا صاحب نے الہدا میں اس کو چھپوایا تو وہاں پر اس کو نبی اللہ عیسیٰ کی قبر سے منسوب کر دیا، وہاں پر یہ نام ایڈ کر دیا اور لوگوں کو دھوکہ دے دیا۔ مگر وہ تمام علماء اور عمائد جن کو مرزا صاحب گواہ قرار دیتے ہیں وہ سب کے سب تمام عمر اس شہادت سے منکر رہے اور ہمیشہ مرزا صاحب کی تکذیب کرتے رہے، اور یہی کہتے رہے کہ مسیح آسمان پر زندہ ہے۔ من جملہ ان گواہوں کے ابھی ایک اور گواہ جناب مولوی عتیق اللہ صاحب برادر میر وائز مرحوم زندہ ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ انکار کرتے ہیں اور احمدیت کے مخالف ہیں۔ تمام احمدی دنیا مل کر کشمیر میں آ کر مولوی عتیق اللہ صاحب سے دریافت کر سکتے ہیں کہ آپ نے کب ایسی شہادت دی تھی۔ آگے لکھتے ہیں خلاصہ یہ کہ بقول مرزا صاحب کشمیر میں ایسے ہزاروں گواہ عمائد قوم اور بشاہیر اور صلحاء موجود ہیں کہ جو گواہی دیتے ہیں کہ قبر عیسیٰ کی ہے۔ درحال یہ کہ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ علماء کشمیر ہمیشہ مرزا صاحب کے مخالف رہے ہیں، اور سب مسلمان کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ کشمیر کے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ ان کا نام استعمال ہو گیا۔ اب وہ آگے کیا لکھتے ہیں، اس کی وجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ تخیل ہماری زبردست قوتوں سے ہے اور اس پر قابو پانا بہت مشکل ہے۔ اب یہ بات کیا کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو یہ ساری کارروائی ڈالی ہے اس کی وجہ ان کا تخیل ہے، انہوں نے فینٹیسائز کیا چیزوں کو۔ تخیل ہی وہم کا باوا آدم ہے، اور ایسے اولیاء اور خلفاء جو منصوص طور پر خلیفۃ الرسول نہ ہوں، خواہ وہ بڑے علماء اور حکماء اور مدعیان ولایت و مجددیت و الہام ہوں، وہ بھی ارادہ اور عقل کے باوجود اپنے تخیل کی وجہ سے بہک جاتے ہیں۔ یعنی کیا بتا رہے ہیں کہ ان کو فینٹیسائز کرنے کی بیماری تھی، اپنے تخیل کی وجہ سے
وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے بعض بزرگ اپنی حد سے بڑھ کر وحی اور الہام کا بھی دعویٰ کر دیتے ہیں۔ کوئی مسیح موعود اور کوئی مسلم موعود بنتا ہے۔ یہ ساری باتوں سے آپ کو اندازہ کیا ہوا کہ مولوی عبداللہ کشمیری صاحب کے اوپر مرزا قادیانی صاحب نے الزام لگایا۔ ان کو وہاں پر تفتیش کے لیے سری نگر میں بھیجا، اور جب انہوں نے دوران تفتیش یہ باتیں معلوم کی کہ کسی یوزاسف نامی شخص کی قبر ہے، تو اس کے اندر 2-3 باتیں اور ایڈ کر دی، یعنی اس کو بنی اسرائیلی بھی کہہ دیا، اور دوسری طرف ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ یوزاسف تو اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کا ہی نام تھا، اور اس طرح 2-3 باتیں ایڈ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ جبکہ دوسری طرف جو بیان لیا گیا لوگوں سے، جو شہادتیں لی گئی، وہ اس بات پہ، محض اس بات پہ لی گئی کہ یہ جو قبر خانیار میں موجود ہے یہ یوزاسف نامی شخص کی ہے، جبکہ بعد میں اس میں عیسیٰ نبی اللہ کے لفظ ایڈ کر دیے گئے اور لوگوں کو یہ دھوکہ دیا گیا کہ یہ جو قبر ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ایک وعدہ بھی کر رہے ہیں آخر میں، بالآخر میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تمام کشمیر میں تلاش کر کے یہ امر ثابت ہو کہ میرا بیان غلط ہے، اور جیسا کہ مرزا صاحب نے فرمایا ہے، اہل کشمیر بتواتر گواہی دیتے ہیں کہ خانیار کا مقبرہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور مولوی رسول، میر واعظ مرحوم وغیرہ نے گواہی دی ہے کہ یہ مقبرہ عیسیٰ کا ہے، تو میں بطور تعاون مبلغ 500 روپیہ اہل قادیان کو ادا کروں گا اور اپنا توبہ نامہ بھی شائع کروں گا۔ دیکھیے جی کتنے کلیئرلی وہ لکھ رہے ہیں کہ میں تو کلیئر بتا چکا ہوں، اب بھی اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کسی بھی طرح اہل کشمیر کی گواہی سے، تو پھر میں 500 روپیہ دینے کو تیار ہوں بطور تعاون، اور توبہ بھی کروں گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جو رپورٹ جو انہوں نے بھیجی تھی مرزا قادیانی صاحب کو، اس میں جو ترمیم کی گئی ہے، اب اس کے الفاظ آخر میں انہوں نے اپنی بک کے پبلش کر دیے ہیں مئی 1946 میں۔ میری رپورٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض کے معتبر لوگوں کی شہادت سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ قریباً 1900 برس سے یہ مزار ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے گزرا ہے۔ پس اگر اس مقبرہ کا 1900 برس سے ہونا اور ہمارے نبی سے پہلے اس کا 600 برس سے ہونا بھی مانا جائے، تاہم کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ یہ مقبرہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، کیونکہ حضرت مرزا صاحب رسالہ دافع البلاغ کے اخیر پہ حاشیے میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی زمین پر بعض راست باز اپنی راست بازی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں۔ اب یہ ایک اور طنز کیا انہوں نے مرزا قادیانی صاحب پہ کہ اگر یہ بات کسی بھی طرح سے مان بھی لی جائے کہ 1900 سال سے یہ مزار ہے، یا یہ کہ ہمارے نبی سے 600 سال پہلے یہ مزار ہوا ہے، تو بھی ممکن ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور شخص کا مقبرہ ہو۔ اسے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ ہے، کیونکہ مرزا قادیانی صاحب تو کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے راست باز اپنی راست بازی میں اور اللہ سے تعلق میں حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہوں گے، تو ممکن ہے کہ انہی میں سے کوئی شخص ہو۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ بھی ممکن بلکہ قریب قیاس ہے کہ یوزاسف نبی اس وقت کا کوئی نبی ہو جو خانیار میں مدفون ہو اور اس پہ 1900 سال گزر گیا ہو۔ اس لیے یہ بات بھی کوئی مضبوط بات نہیں، اور نہ کشمیر کے معتبر لوگوں کی شہادت اس وقت ایسی بات پر میسر ہو سکتی ہے۔ الغرض، آخر میں کنکلیوڈ کیا کر رہے ہیں؟ الغرض خانیار میں مسیح کا مقبرہ ہونا ایک بے بنیاد بات ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے خط لکھا اور جس کے خط کو بیس بنا کے مرزا قادیانی صاحب نے اتنا لمبا چوڑا ڈرامہ کیا۔ اصل مدعا تو یہ تھا کہ یہودیوں کو ملزم بنا کر حضرت مسیح کی صداقت ثابت ہوتی۔ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو کوشش کیا کرنی چاہیے تھی مرزا صاحب کو کہ یہودیوں کو ملزم بناتے اور حضرت عیسیٰ کی صداقت ثابت کرتے، مگر جس رنگ میں جناب مرزا صاحب نے وفات مسیح کو ثابت کیا، اس طرح نہ تو یہودی ملزم ہوتے ہیں اور نہ ہی کسر صلیب کا کام ہوا، بلکہ یہودیوں کا دعویٰ اور بھی مضبوط ہوا اور اسلام خطرہ میں پڑ گیا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسئلہ وفات مسیح کو دوبارہ زیر غور لا کر احمدیت کا فیصلہ کیا جائے، اور اس بات پر بھی مقرر غور کیا جائے کہ خواہ میری رپورٹ ہو یا مرزا صاحب کی ترمیم، بہرحال
یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہ خانیار کا مقبرہ 1900 برس کا ہے۔ ہاؤ بیوٹیفلی ہی کنکلوڈیڈ۔ کیا کہتے ہیں آخر میں کہ جو مرضی کر لیں، جیسی مرضی کوشش کر لیں، لیکن بہرحال اس پورے معاملے مسئلہ وفات مسیح کو پھر سے غور کریں، کیونکہ کسی طرح سے بھی یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ یہ مقبرہ 1900 سال پرانا ہے۔ اور آخر میں کیا کہتے ہیں، میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری کوئی بات ایسی ہو کہ جس سے احمدی دنیا کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہو، یا جس سے حضرت مرزا صاحب کی شخصیت پہ کوئی حرف آئے، مگر جب رسالہ فرقان قادیان نے دین اور مذہب کے بہانے سے اس بات کو مشہور کر دیا کہ تمام اہل کشمیر کا عقیدہ نسلاً بعد نسل یہی چلا آتا ہے کہ خانیار کا مقبرہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو میں خاموش نہیں رہ سکا اور اظہار حق کے لیے اس مختصر مضمون کو شائع کر دیا، کیونکہ بغیر اس کے احقاق حق ممکن نہیں تھا، ورنہ ایسی باتوں کو نظر انداز کر کے مرزا صاحب کے دیگر کمالات مد نظر رکھ کر میں ان کی عزت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ ابھی بھی وہ مرزا صاحب کو مانتا ہے، ان کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے حال میں شامل ہو، اور ان کے کمالات کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کی عزت بھی کر رہا ہے۔ لیکن اس نے یہ مضمون کیوں چھپوا دیا؟ کیونکہ جب فرقان قادیان میگزین میں یہ لکھا کہ اہل کشمیر کا نسل در نسل یہی عقیدہ چلا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ سے خاموش نہ رہا گیا اور میں نے ضروری سمجھا کہ میں حق کو ثابت کر دوں۔ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو ثابت کر دیا تھا کہ وہ جو لوگ جن کے بیانات موجود تھے ان کے تردیدی بیانات بھی آ گئے، اور ان کے تردیدی بیانات نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ مرزا قادیانی صاحب نے ان کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا ہے۔ اور آج کا یہ لیکچر تو ٹوٹلی ان تمام 72 لوگوں کی لسٹ کو نلیفائی کر گیا۔ کیا وجہ بنی؟ کیونکہ بتا یہ دیا عبداللہ کشمیری صاحب نے کہ یہ 72 کی جو شہادت ہے یہ بھی انہی کے کارنامہ تھا، انہوں نے ہی کلیکٹ کی تھی along with حکیم نور الدین اور ایک صاحب اور تھے، اور اس شہادت میں یہ لفظ عیسیٰ علیہ السلام کہیں موجود نہیں تھا، نہ بنی اسرائیل کا کوئی ذکر تھا، بلکہ لوگوں سے صرف اس حد تک شہادت لی گئی تھی کہ کشمیر سری نگر محلہ خانیار میں جو قبر موجود ہے یہ یوز آصف نبی کے نام سے مشہور ہے۔ تو جناب مرزا قادیانی صاحب نے سچی گواہیوں کو جھوٹ میں ملا کر خلط ملط کر دیا اور جھوٹی گواہی بنا لی۔ تو جھوٹی گواہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ اس کے لیے جہنم واجب کر دیں گے۔ اور یہ وہ حدیث مبارکہ جو ٹائٹل پہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ سفر معراج کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے خنزیر جیسے تھے اور ان کی زبانیں پشت پر کھینچی ہوئی تھیں اور بڑے عذاب میں مبتلا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں۔ تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام احمدی بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ خدا را جھوٹی گواہی دینے والوں سے بچ جائیے۔ مرزا صاحب نے جھوٹی گواہی دی ہے، یوز آصف نامی کتبے والی قبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 72 لوگوں کو کوٹ کیا، اور 72 کے 72 لوگوں سے جو شہادت لی گئی تھی اس کو مینیپولیٹ کر کے ایک جھوٹی گواہی گھڑ دی۔ تو ایسی جھوٹی گواہی دینے والے جو لوگ ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا کہ وہ کیسے ہوں گے۔ ان کی شکلیں خنزیر جیسی ہوں گی اور ان کی زبانیں پشت کی طرف کھینچی ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تمام مصیبت سے بچا کے رکھیں، ہمارے احمدی بہن بھائیوں کو ایمان کی دولت سے نواز دیں، اور جو ہمارے بہن بھائی ایمان کی طرف آ چکے ہیں ان کو استقامت عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، یہ جھوٹے نبی کب تک ہوتے